Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, fourth English. This is fourth English written in Moorish poem, second part of this poem. The snow hath retreated, and now doth fear ill. On the top of the very hill, the plug boy is whooping, anon, anon. There is joy in the mountains. There is life in the fountains. Small clouds are sailing. Small clouds are sailing. Blue sky prevailing. The rain is over again. The rain is over again. William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ एक मशहूर पोइट गुज़रा है। ये एक मशहूर इंग्लिश शायर था। ये पोएम भी इसी साहब ने लिखी है। हमने इसका पहला हिस्सा पढ़ा। इसमें जो मार्च का सीज़न है उसका जो मंज़र है, उसकी मंज़र कुशाई, मतलब मार्च के महीने में जो माहौल होता है, दाएं बाएं उधर इधर, उस माहौल के मुतलिक ये लाइनें लिखी गई हैं, ये स्टेंजास लिखे गए हैं। हमने इसका पहला हिस्सा पढ़ा है जिसमें हमने ये पढ़ा कि कॉक इज़ क्रोइंग, स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग वगैरह वगैरह। इसी तरह बर्ड्स ट्विटर, green field sleep in the sun. इसी तरह oldest and youngest work or in work, cows are grazing. These are the first part of this, मतलब the ideas. This is about the first part of this poem. अब जो सेकंड में जो मंजर कुशाई है वो यहाँ ये है कि एक प्लग बॉय जो चौपाए पालता है, जो अपने चौपायों को, अपने मवेशियों को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर घास चराने लेता है। ये उस वक्त का ज़माना है, ये इस वक्त जो मौसम है, स्नो बहुत रिट्रीटेड, यानी जिस वक्त सरमा होता है तो बहुत स्नो पड़ता है, बहुत बर्फ़ पड़ता है, वो फिर जम हो जाता है, उसका मतलब वो फ्रीज़ हो जाता है। लेकिन जब मौसम बहार आता है तो गर्मी की वजह से वो जो तो पहाड़ों से गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, पानी का नीचे आना, क्योंकि वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाता है। और जो पहाड़ होते हैं इन पे जो हरियाली नज़र आने लगती है, क्योंकि सरमा में ये पहाड़ भी सोए हुए होते हैं, लेकिन अब इनमें जवानी, अब इनमें ज़िंदगानी दोबारा नमूदार होती है। और जब जो ये प्लग बॉय है, जब ये इस माउंटेन पर अपने इन चौपायों को चरते हुए देखता है, यानी ये ले सो घास खेवान मस्त अंदाज़ मज़, तो प्लग बॉय भी बहुत खुश था। ये जो चौपाया था, ये जो बच्चा है, ये भी बहुत खुश हो था। ये खुशी के गीत गा रहा था। Anon, 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 anon. There is joy in the mountains. खुशी का माहौल इन पहाड़ों पे था। इतना ही नहीं, there is life in the fountains. और जो फाउंटेन है, आबशार है, झरने हैं, वहाँ भी लाइफ मौजूद थी। यानी लाइफ उनका क्या है कि जहाँ भी आप फाउंटेन देखोगे, ये देखते हो तो फाउंटेन योन लबन, उनमें ज़िंदगी थी, उनमें पानी रवां दवा था, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये एक सिलसिला वहाँ इस वक्त का था जो इस बात की अक्कासी करता है कि these are living, these are live, they are live. Small clouds are sailing. Small clouds, एक तो घने बादल होते हैं, काले बादल होते हैं, खौफनाक होते हैं। दूसरा ये कि जो इंसान का दिल लुभाता है कि कभी जब धूप होता है तो फिर हिल के बादल
اس دھوپ کی شاؤں کے درمیان آتے ہیں، آفتاب کی شاؤں کے درمیان آتے ہیں، تو انسان پر تھوڑا سایہ کچھ لمحوں کے لیے رہتا ہے، تو اس کو انسان کو وہ منظر بہت خوش ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ ہوائیں بھی چلنے لگتی ہیں، جس وقت انسان پسینہ پسینہ ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہوتا ہے، یا گرمی کی وجہ سے اس کو پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، جب اس وقت ایسا ماحول کبھی پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کو بہت خوش ہو جاتا ہے، انسان بہت خوش ہوتا ہے، انسان کو بہت وہ منظر سہانا لگتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو یہ منظر کشائی ہے، یہ اسی خوشی کی عکاسی کر رہا ہے۔ بلو اسکائی پرویلنگ the rain is over again, the rain is over again، اس کا معنی کیا ہے؟ اب جو آسمان ہے، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بہت دھوپ ہوتی ہے تو کبھی یا بہت بارش ہوتی ہے، خاص کر بہار میں، تب جب ایک دم بارش رکتی ہے تو اسی وقت آفتاب جو آسمان ہے وہ بہت صاف ہو جاتا ہے، نیلا ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ جب یہ بارش رکنی تھم جاتی ہے تو اسی کے ساتھ سورج بھی نکل آتا ہے، تو اس وقت کتنا خوبصورت اور کتنا پرکش ماحول نظر آتا ہے، کیونکہ اس وقت ہوائیں بھی صاف ہوتی ہیں، ماحول بھی صاف ہوتا ہے، دھوپ بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے، گرمی بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، تو یہ کیسا سہانا موسم ہے۔ تو اسی لیے بہت سے شاعروں نے اس موسم بہار کی اس کی تعریف میں بہت کچھ گایا ہے، بہت کچھ کہا ہے۔ تو اب یہاں ہم کیا کہیں گے؟ یہاں تو ہمیں صرف ولیم ورڈس ورتھ کا ہی ہمیں سننا ہے، پڑھنا ہے۔ اب اس پوئم کو اب آپ بھرپور طریقے سے اس کو پڑھیے، یاد کریے، اور اپنے ذہن میں وہ منظر لائیے جو موسم بہار میں ہوتا ہے۔ جس موسم میں بھی آپ یہ پڑھو گے تو آپ کو موسم بہار کی منظر کشائی یاد آئے گی۔ موسم بہار سپرنگ کو کہتے ہیں، اس کے بعد سمر آتا ہے، پھر آٹم آتا ہے، پھر ونٹر آتا ہے۔ ونٹر بہت خطرناک سیزن ہوتا ہے یہاں کا، خاص کر کشمیر میں، تو یہاں بہت زیادہ برف پڑتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ تو جب اس کے ساتھ جب یہ ونٹر ختم ہو کر سمر آ جاتا ہے تو ہر کوئی اس کو ویلکم کرتا ہے، اور لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں اس موسم میں۔ سیاح کشمیر کی طرف باہر سے، ہندوستان سے بھی اور دنیا کے کونے کونے سے بھی یہاں آ کر یہاں سیاحتی مقام ہیں، جیسے گلمرگ ہے، نشاط ہے، شالیمار ہے، ہرون ہے، ان کو مغل گارڈنز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح یوسمرگ ہے، سنمرگ ہے، اور کشمیر ویسے یہاں کا ڈال جھیل دیکھنے لوگ آتے ہیں، یہاں ولور لیک لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں جو یہاں کی یہ منظر کشائی ہے، یہ ولیم ورڈس ورتھ نے اصل میں اس نے سپرنگ کی منظر کشائی کی ہے، لیکن ہم لوگ کشمیر میں بستے ہیں، اور ہم یہ بھی آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ کشمیر آ کر کشمیر دیکھیے۔ جو بھی ہمارا سبق سنے گا تو اس کو ہم یہ بھی دعوت دیتے ہیں ساتھ ساتھ کہ آپ موسم بہار میں کشمیر آئیے، اور کشمیر کی جو یہ سیاحتی مقام ہیں ان کا بھرپور لطف اٹھائیے۔ شکریہ، تھینکس۔